ان میں سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. یہ ایک جز ضرور ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھانا پینا نہیں اور ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. یہ صرف ایک جز ہے، لیکن روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کس کا نام ہے؟ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کی غیبت سے بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بھی بچانا ہے، فراڈ لگانے سے بھی بچانا ہے، کسی مسلمان کی عزت پامال کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی بچانا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا یہ روزہ ہے، دوسروں کے حقوق کو پورا کرنا یہ روزہ ہے. روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان شروع ہوا ہے، لوگ آج بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی دھوکے دیے جا رہے ہیں، آج بھی ماپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، آج بھی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، آج بھی مسلمان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہر قسم کا فراڈ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندہ دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہی کوشش ہے کہ میں دھوکہ دے کر کسی طریقے سے فراڈ کر کے کوئی چیز اپنے لیے بچا لوں، چند ٹکے اپنے لیے بچا لوں، چند پیسے اپنے لیے بچا لوں، اور وہ ادھر بیٹھ کر اپنے روزے کو خراب کر رہا ہے. روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیہودہ باتوں اور بیہودہ کام سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھوک برداشت کر رہی ہے، یہ پیاس ہم نے برداشت کرنی ہے پورا دن، اور اس کے ساتھ ہم بندوں کے حقوق بھی سلب کیے جائیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیے جائیں، جھوٹ بھی بولتے جائیں، اور عورتیں بیٹھ کے پورا دن بھیگتے اور چغلے کیے جائیں، اور ہماری مجلس ہی لوگوں کے اوپر بہتان لگانا اور لوگوں کے اوپر تہمت لگانا اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، ہماری مجلس ہی یہ ہو اور ہمارا مقصد ہی یہ ہو کہ ہم نے کسی کی عزت کو اچھالنا ہے، فلاں کے اوپر تہمت لگانی ہے، فلاں کے اوپر الزام لگانا ہے، فلاں کی عزت کو دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے اوپر تہمت لگانی ہے اور ان کے بارے میں آپس میں باتیں کرنی ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے، اس نے اس طرح کر دیا، اس کا تو کردار یہ ہے، اس کا تو رویہ یہ ہے، اور ہم نے یہ دکانیں اپنی دکانوں کے اوپر بیٹھ کے کرنی ہے، اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کے کرنی ہے، اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اور لوگوں کے علم پر الزام تراشی کرنی ہے، اور لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانی ہے، اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہنا ہے. اور ہم شام کو کہیں کہ ہم نے پورا دن روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ کو اس روزے کا کوئی مقصد نہیں. تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو اس چیزوں سے بچانا ہے کہ ہم لوگوں کی عزتوں کو پامال کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم غیبت کرتے رہیں، ہم لوگوں کو الزام تراشی کریں. ہم نے پورا رمضان، اور پورا رمضان ہی نہیں، پورا سال ہی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر فرض نمازوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ ایسے اعمال ہیں جو ہم میں سے اکثر احباب کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ توجہ نہیں، دھیان نہیں، اور ان فضائل کا علم نہیں ہے اور ان کے اجر کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم عمل کیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں اجر کا معلوم نہیں. پہلی بات نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ باوضو ہو کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں.
جو مسجد کے اندر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے باوضو ہو کر آتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر نفل نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس اجر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ذہن میں رکھ کے یہ عمل کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر نماز گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دن میں 12 رکعتیں 12 سنتیں فرض نمازوں کے علاوہ ادا کرتا ہے، ان میں 2 سنتیں فجر سے پہلے ہیں، 4 سنتیں ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اجر ہے، اور ہم نے اس اجر کو رمضان میں بالخصوص لینا ہے۔ عام دنوں تو ہماری مصروفیات ہیں، نماز بھی باجماعت بڑی مشکل ادا ہوتی ہے، لیکن رمضان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم اس رمضان کے اندر ہم اپنے لیے 10 سے 12 مکان تو جنت میں ضرور تعمیر کروائیں گے۔ ہم دنیا میں مکان تعمیر کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، اور پوری زندگی کی جمع پونجی ہم اپنے مکان کے اوپر لگاتے ہیں کہ میں نے اپنا مکان تعمیر کیا ہے، اپنا گھر بنایا۔ تو جنت کے اندر مکان بنانا تو بہت ہی آسان ہے، ایک دن کی پابندی ہے سنتوں کے اوپر، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر مکان تعمیر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہا، اور حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے جس کو ہم اشراق کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کہے۔ تو تقریباً 6:15 بجے کے قریب سورج طلوع ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اور آگے پیچھے تو نہیں، لیکن اتوار کو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس عمل سے، اس اجر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اپنے لیے حج اور عمرے کا جو ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو ضرور اپنے اجر پہ لکھوائیں۔ تیسری بات، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ خاص منسلک ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت جو بندہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے عام دنوں میں اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو رمضان میں تو اللہ رب العزت اس نیکی کو کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی روٹین میں لے کر آنا ہے کہ کم از کم ہم نے ہر روز ایک پارے کی تلاوت ضرور کرنی ہے، اور 20 سے 25 منٹ لگیں گے، زیادہ دورانیہ بھی نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ لگیں گے، اور ایک رمضان میں ہم ایک قرآن مجید بھی ختم کر لیں گے، اور ہمارے لیے نیکیوں کا بھی اجر ہے، نیکیوں کا ڈھیر اللہ رب العزت نے لگایا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے ذکر و اذکار ان کو پابندی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، اور اذکار میں سب سے فضیلت والا جو ذکر ہے وہ استغفار ہے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور سب سے زیادہ فضیلت اسی ذکر کی ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کثرت کے ساتھ بھیجا جائے۔ ایک اور جو ذکر جس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کے اندر یہ کلمات 100 مرتبہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس سے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا۔
اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات ہیں 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، 5 منٹ لگیں گے، اور جتنے سمندر کی جہاں کے برابر گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج دنیا میں جتنی چیزوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے، مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے محبوب ہے۔ اور سورج تو ہر چیز کے اوپر طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں جس کے اوپر سورج کی روشنی نہ پڑ رہی ہو۔ وہ یہ مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، طرح طرح کی آسائشیں ہیں، یہ تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات محبوب ہیں۔ اور یہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو ہم عموماً تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو اپنی روٹین میں لے کر آنا ہے، اور آج سے لے کر رمضان کے آخری روزے تک اس کو ہم نے اپنی روٹین میں ہی رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے جھوٹ، غیبت، چغلی، تمام برائیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر فرض نمازوں کے حوالے سے ہم نے سنتیں ادا کرنی ہے، ہم نے اشراق کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 3 کے اوپر ہم نے قرآن مجید کے کم از کم 1 پارے کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور نمبر 4 کے اوپر ہم نے اذکار، استغفار کرنا ہے۔ اور یہ کام ہم محسوس ٹائم نکال کر نہیں کہ ہم کوئی ٹائم نکال کر بیٹھیں گے پھر ہم استغفار کریں گے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم استغفار کر سکتے ہیں۔ ہم سودا سلف لینے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں، ہم استغفار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے کام کے اندر مشغول ہیں، ہم یہ ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔